السلام علیکم عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آپ لوگ اپنے گھر میں خیریت سے ہوں گے۔ ہم اپنے ٹاپک جو ہے یہ قوم کا جو ایک امپورٹنٹ ایک ٹاپک ہے کہ ڈاؤن فال آف مسلم سوسائٹی، مسلم معاشرے کا زوال اور اس کی وجوہات۔ وہ مطلب ایک لکھنا ہے آپ کو مطلب پیپر کے اندر لانگ کوشچن کے، اس میں ایک اس طرح کا کوشچن آ جاتا ہے، یا یہی کوشچن جو ہے مسلمانوں کے زوال کی وجوہات اور برٹش برطانوی حکومت کے جو ہے قیام کے اسباب ہیں۔ تو مطلب اس طریقے سے کوشچن آ جاتا ہے۔ دیکھیں یہ کوشچن نہیں ہے، ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کوشچن کے مطابق ہے۔ ڈسکرائب دا کازز آف ڈاؤن فال آف مسلم ایمپرر ان سب کانٹیننٹ اینڈ ریز آف اور دا فاؤنڈیشن آف ریزن بہائنڈ دا فاؤنڈیشن آف برٹش گورنمنٹ۔ یہ مطلب ایک کوشچن آتا ہے۔ اب ہم اس سوال کے جو ہے اس کو ذرا غور سے دیکھتے ہیں کہ جناب اس میں کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم فوکس کرتے ہیں۔ مطلب تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب مسلمانوں پہ زوال آیا کیوں، مسلمانوں کی حکومت جو ہے تک رہی اور اس کے بعد کب اس میں زوال آیا، یہ اور اس کی کیا وجوہات تھے، واٹ آر دا ریزن بیہائنڈ اٹ، اور اس کے پیچھے مطلب کیا وجوہات تھے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو ہے اورنگزیب عالمگیر جو ہے یہ آپ سمجھیں کہ سب سے مغل حکمرانوں میں سب سے آخری ایسا حکمران تھا جو بہت طاقتور اور ایک مضبوط حکمران تھا۔ تو اس کے بعد جو اس کے جانشین آئے وہ بہت زیادہ کمزور تھے، انہوں نے مطلب وہ اس طریقے سے حق ادا نہیں کر سکے جس طریقے سے جو ہے اورنگزیب عالمگیر جو ہے وہ جس طرح سے رول کر رہے تھے۔ اسی دوران کہتے ہیں کہ جناب اس میں اگر دیکھا جائے تو ایک چیز یہ ہے کہ جناب بادشاہت کا کوئی ایک تو اصول نہیں تھا، اور چونکہ جانشینی کا جو ہے کوئی ایک اصول نہیں تھا، تو اس وجہ سے یعنی ایبسنس آف ڈیفینیٹ لا آف سکسیشن، یعنی جو تخت نشینی ہے، جانشینی ہے کہ بادشاہ کے بعد اب کون بادشاہ بنے گا اور کون سا ولی عہد اس کے سامنے آئے گا، تو یہ اس کا جو ہے نا مطلب کوئی اصول نہیں تھا۔ تو یہ بھی ایک وجہ تھی۔ پھر اس کے بعد واسٹنس آف دا امپائر، سلطنت بہت زیادہ وسیع تھی اور اس کو سنبھالنا جو ہے ایک سمجھ لیں ایک درد سر تھا مغل حکمرانوں کے لیے۔ جب تک تو مطلب اورنگزیب عالمگیر جب تک تھے اور اس وقت تک تو جو ہے پوری جو یہ وسیع سلطنت جو تھی بر صغیر کی اس کو سنبھالا ہوا تھا، لیکن آہستہ آہستہ پھر جو ہے نا اس میں کمزوری آتی چلی گئی، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ پھر اس کے بعد جو حکمران تھے ان کے اخلاقیات کے لحاظ سے وہ بہت زیادہ گر گئے تھے، اخلاقیات کے لحاظ سے بہت پستی کا شکار ہو گیا تھا، تو لہٰذا اس وجہ سے ایک ہے نا وجہ یہ بھی بنے گی۔ پھر اس کے بعد عمراؤں میں ہے نا مطلب جو وہاں کے آفیسرز تھے اور درباری تھے، ان کے اندر جو ہے ایک گروہ بننا شروع ہو گیا، ڈی جنریشن آف نوبیلٹی، مطلب جو اشرافیہ وہاں موجود تھی ان کے اندر ایک گروہ جو ہے نا مطلب بننا شروع ہوا۔ پھر اس کے بعد ویک آرمی، مطلب کمزور فوج بھی ایک وجہ تھی۔ پھر اس کے بعد ہم جو ہے جس کو عربی میں کہتے ہیں قحط الرجال، وہ چیز بھی نظر آ رہی تھی، انٹلیکچوئل بینکرپٹی، مطلب ذہین لوگوں کی آہستہ آہستہ سے جو ہے وہ کمی ہو گئی،
اب اس کے پیچھے بھی مطلب کئی ریزن تھے. پھر اس کے بعد مغل رولرز جو تھے وہ خود سمجھ لیں کہ دی سپوز ٹو بی ایلین ٹو انڈین سوائل، یعنی وہ اجنبی تھے کہاں پہ؟ ہندوستان کے اندر. وہ اصل میں سمرقند اور بخارا سے داخل ہوئے، ان کے جو آبا و اجداد ہیں سمرقند اور بخارا سے داخل ہوئے. تو ان بادشاہوں کو جو ہے ذہنی طور پہ لوگوں نے قبول نہیں کیا تھا سوائے اکبر کے، کہ اکبر جو ہے وہ مطلب ہندوستان میں ایک مقبول بادشاہ رہا. ورنہ باقی جو ہے اگر دیکھا جائے تو اس میں ہمایوں بھی تھا، ہمایوں اور اکبر. پھر اس کے بعد اکبر کے بعد جہانگیر، جہانگیر کے بعد پھر تو مطلب یہ جتنے شاہجہاں اور پھر اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر، تو یہ ان کو ہندوستانی جو ہے جو وہاں کا رہنے والا وہ ان کو اس نظر سے دیکھتا کہ یہ باہر سے آئے. پھر اسی طرح جو ہے انتظامیہ کے اندر بہت زیادہ کرپشن، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اور ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ جناب بحری جو ہے بحری جہازوں کی کمی تھی، کوئی بحریہ موجود نہیں تھی. جو نیول جو مطلب جدید دور کے اندر بہت ضروری ہے اپنے سلطنت کو چلانے کے لیے، تو وہ نیول جو ہے وہ یہاں موجود نہیں تھی. تو نیوی کا نہ ہونا بھی جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ اتنے مطلب کلومیٹر پہ پورا ساحل سمندر جو ہے وہ لگتا ہے، اور وہ ساحل سمندر جو ہے اس میں پورٹیگیز آ رہے ہیں یورپ سے. 14 سینچری میں جو ہے پورٹیگیز یہاں آ چکے تھے، اور پھر پورٹیگیز کے بعد یورپین جو دوسرے نیشن تھی وہ بھی یہاں پہ، فرینچ بھی یہاں پہ پہنچ رہے تھے، اور پھر اس کے بعد یہ سارے لوگ بھی پہنچ رہے تھے. اب پھر ان کی دیکھا دیکھی انگریز بھی ان کے ساتھ ساتھ یہاں پہنچ گئے. تو اس میں سب سے بڑی کمزوری کیا تھی؟ باقاعدہ آرگنائز نیول جو پاور جو تھا وہ یہ مطلب اس کا ایبسنس ہونا، یہ ایک بہت بڑی وجوہات میں سے ہے بحری افواج کی کمی ہونا. تو ہم اب ایک ایک ریزن کو دیکھتے ہیں. ہم اورنگزیب عالمگیر کی بات کر لیتے ہیں. 1707 میں جو ہے آپ یہ سمجھیں کہ اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہو گیا، اور ان کے انتقال کے بعد جو ہے ان کے جانشین، ان کے جو سکسیسر تھے وہ صحیح طریقے سے انتظام نہیں کر سکے، اور نظام سلطنت کو چلا نہیں سکے وہ. اور ان کی دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے مطلب اس میں سلطنت کے اندر ان کی جو ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ جو کنگشپ ہوتا ہے، جو رول وہ ہوتا ہے ہندوستان کا، جو مطلب سلطنت جو تھی وہ اس وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو گئی کہ کوئی بھی جانشین جو تھا وہ اہل نہیں تھا، نااہل ہو گیا. اور وہ سلطنت کے معاملے میں دلچسپی لینے کے بجائے عیش و عشرت کی محفلیں سجنے لگی وہاں پہ. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو مرکزی حکومت سے جو علاقے آزاد ہوتے ہیں، کیپٹل جو دہلی ہے اس سے جو بھی آزاد ہوتے وہ اپنی ریاستیں بنا لیتے ہیں. جیسا بنگال کے اندر بہادر علی وردی خان جو تھے انہوں نے حکومت بنا لی، سعادت علی خان نے جو ہے اپنی عہد کے اندر جو ہے اپنی حکومت بنا لی. پھر اسی طرح آصف جہاں جو تھے وہ نظام الملک کو انہوں نے سنبھال لیا. نظام الملک اور آصف جہاں جو ہے دکن کے حصے پہ حکمران بن بیٹھے. سکھوں نے جو ہے اور انہوں نے اپنے پنجاب پہ اپنی حکومت قائم کر لی، اور میسور کے اندر مراٹھا جو تھے نا ان کی جو ہے مطلب سازشیں بڑھنے لگیں. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی. پھر اس کے بعد مسلم معاشرہ اخلاقی طور پہ بہت زیادہ گراوٹ کا شکار ہو گیا تھا کہ جناب جو اوصاف مسلمانوں کے اندر جو ایمان والی جو بات تھی وہ اس میں تھی نہیں، وہ اسپرٹ جو ہے وہ ختم ہوتی چلی گئی. تو ایک وجہ پھر یہ بھی تھا. پھر اس کے بعد جو ہے مختلف قسم کی تحریکوں نے بھی بہت سخت نقصان پہنچایا. جیسا بھکتی تحریک جو ہے اس نے جو ہے باقاعدہ نعرہ لگانا شروع کیا کہ جناب رام اور رحیم، قرآن اور قرآن، کعبہ اور کاچی سب ایک ہے. تو اس سے بھی بڑا نقصان ہوا کیونکہ جو ہے یہ سارے مذاہب کو برحق مانتے تھے اور ان کے نزدیک سارے مذاہب برحق تھے. اور جناب اس کی وجہ سے یہ نقصان مطلب سامنے آیا کہ
اورنگزیب عالمگیر جو کہ کٹھر قسم کا مذہبی آدمی تھا، اس کے ہاتھوں جو ہے دارا شکوہ کا جو قتل ہوا اپنے بھائی کا، یہ کہتے ہیں کہ جناب اسی وجہ سے ہوا۔ دین الہی جو ہے جو لے کے آیا تھا اکبر بادشاہ نے، اس کا جو ہے مطلب اس کے فالوورز بھی یہاں پہ پیدا ہو رہے تھے۔ پھر مہدی تحریک کے نام سے سید محمد جون پوری نام کے ایک شخص تھے، انہوں نے امام مہدی کا دعویٰ کر دیا، اور حکومت نے اس کے بارے میں مطلب کچھ مطلب نہ چھانبین کی نہ مطلب وہ، اور یہ احمد آباد کے جو علاقہ ہے اس کے اندر یہ تیزی سے پھیلتا چلا گیا۔ یہ سارے کام اس وجہ سے ہوئے کیونکہ جناب جانشین جو تھے نا وہ اہل نہیں تھے، وہ کسی طور پہ جو ہے مطلب وہ نہیں تھے، اور اورنگزیب عالمگیر نے جو چیز جھگڑ کے رکھی تھی وہ چیز آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلے گئی۔ عمرہ جو ہے مطلب جو آفیسرز تھے اخلاقی طور پہ پستی کا شکار ہوتے چلے، تو یہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے جو ہے آپ یہ سمجھو کہ بہت زیادہ مطلب پستی کی طرف جو ہے مغلیہ سلطنت چلی گئی۔ پھر اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب یہ اورنگزیب عالمگیر جو ہے ان کے انتقال کے بعد اور کیا کیا مسائل تھے، تو جناب اس کے کمزور جانشین جو ہے ان کی وجہ سے تو مسئلہ تھا ہی، پھر ایک مسئلہ اور بھی تھا جناب، کوئی قانون ایسا موجود نہیں تھا کہ جو یہ بتائے کہ جناب ہندوستان کا اگلا بادشاہ کون۔ جانشینی کا جو ہے مطلب ایک جو مستقل قانون تھا وہ اس کی عدم موجودگی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا یہ۔ There was no definite law of primogeniture، اور پھر اس کے بعد اگر اس کا حل کیا تھا، اس کا حل صرف war of succession was the only means to decide the successor of an emperor۔ مطلب ایک تو جانشینی کا جو ہے کوئی مستقل قانون نہ ہونا، اور پھر ان ولی عہدوں کا آپس میں لڑنا۔ اب آپ بالکل آپ کو ان کی ہسٹری کے اندر یہ مل جائے گا مغل کے دور میں اور مغل کے دور سے پہلے بھی، کہ جانشینی کا چونکہ کوئی ایک اصول نہیں تھا تو لہٰذا یہ آپس میں لڑتے تھے۔ تو دارا شکوہ جو ہے اور عالمگیر کی جو لڑائی ہے وہ مشہور ہے، یہ آپس میں ان کی لڑائی ہوئی، اور اس سے پہلے بھی آپس میں مختلف قسم کی لڑائیاں ہوئی۔ اچھا، ان لڑائیوں میں ایک اور نقصان کیا ہو گیا؟ ایک اور نقصان یہ ہوا کہ جو آفیسرز تھے وہ بھی دو گروہ کے اندر بڑھ جاتے، تو ان کے بھی گروہ بندی ہو جاتی۔ گروہ بندی جو ہے وہ مطلب ڈفرینٹ گروپس جو ان کے بن جاتے ہیں، یا ان لوگ گروپنگ کر لیتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، تو اس سے جو ہے مطلب ہندوستان جیسی بڑی سلطنت کو کون سنبھالے، اس کے بجائے آپس میں ہی لڑتے رہ جاتے اور آپس میں ان کے گروہ بن جاتے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور مسئلہ بھی یہ بھی تھا کہ جناب چونکہ جو ان کے بڑے آفیسرز ہیں اور بڑے کمانڈرز جو تھے اور بڑے جو مطلب درباری جو وہاں پہ موجود تھے، ان کے آپس میں جب گروہ بن گئی تو یہ ان کی ایک لڑائی کی وجہ تو یہ تھا کہ جناب بہت سارے ایسے جو ہے عمرہ تھے اور آفیسرز تھے جن کا تعلق تو یہی لوکیلٹی سے تھا، اور بہت سارے ایسے تھے جو ایران سے لائے گئے تھے، مطلب ایران سے ہمایوں کے زمانے میں یہاں پر آئے تھے۔ تو ان دونوں گروہوں کی آپس میں اس بیس پہ لڑائی ہوتی تھی کہ جناب علاقائی بیس کے اوپر جو ہے، صوبائیت کے اوپر اور جناب علاقائیت کے اوپر جو ہے یہ لڑائی ہوتی، ریسزم آپ سمجھیں ایک طرح سے۔ اور جناب ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جناب جو ولی عہد کا دعویٰ کرتا تو ایک گروہ اس کے ساتھ ہو جاتا، دوسرا جو ہے گروہ اس کے خلاف جو مطلب جو شہزادہ یا ولی عہد جو کے خلاف جو دوسرا شہزادہ کھڑا ہوا ہے تخت نشینی کا مسئلہ لے کے، وہ اس کے ساتھ ہو جاتے، تو یہ آپس میں لڑتے ہی رہ جاتے۔ تو ایک وجہ یہ بھی تھی، اور جناب چونکہ کلائمیٹ جو تھا ہندوستان کا بہت زیادہ مطلب ہاٹ کلائمیٹ تھا، گرم مطلب موسم تھا، لیکن یہ گرمی بھی راستے میں اتنی بڑی رکاوٹ نہیں تھی فوج کے،
لیکن فوج کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ جناب ان کی تنخواہیں ان کو نہیں مل رہی. یہ مغل جو ہے یہ اتنے عیاش ہو گئے تھے کہ یہ جو ہے اپنے فوج کو جو ہے مطلب جو ان کی تنخواہیں دینا اور ان کو جو پیسے دینا اس کے لیے ان کے پاس پیسے ہی نہیں تھے. اور آپ اس سے اندازہ کر لیجیے بہادر شاہ ظفر کے دور میں تو مطلب برٹش جو ہے جس نے پورے بنگال کے اندر اور میسور پہ چونکہ اپنا جو ہے فاؤنڈیشن انہوں نے رکھ دیا تھا تو اپنی حکومت کی، تو ان کے پیسوں پر جو ہے مطلب اپنا پورے گھر کا نظام بہادر شاہ ظفر چلایا کرتے تھے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ مغل جو ہے مطلب کہاں کھڑے تھے. اور یہ بہادر شاہ ظفر وہ پہلے بادشاہ نہیں تھی کہ جو برٹش حکومت سے جو ہے وہ وظیفہ لے رہے تھے، اس سے پہلے بھی مطلب یہی صورتحال ہو گئی تھی. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ مغل سلطنت جو ہے ان کے خزانے جو ہے وہ خالی ہو گئے تھے. اور ان کے خزانے کیوں خالی ہوئے؟ ایک تو آپس میں جنگ و جدل ہوئی، ایک وجہ تو یہ تھی. اور دوسری وجہ کیا تھی جناب؟ دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ اپنے عیاشیوں میں اور بے تحاشا عیاشیوں کے اندر چونکہ یہ پڑے ہوئے تھے تو لہٰذا یہ اپنے عیش و عشرت کی وجہ سے ان کا جو ہے خزانے جو ہے وہ خالی ہوتے چلے گئے. اور چونکہ نئے علاقے کو فتوحات جو کرنا ہوتا تھا وہ مطلب ہوا نہیں، تو لہذا جو ہے ان کے پاس آہستہ آہستہ جو ہے پیسے بھی ختم ہونا شروع ہوئے اور ٹیکسٹیشن کا جو ایک باقاعدہ عمل تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا. تو لہذا ان کی فوج سب سے زیادہ متاثر ہوئی، کمزور ہو کے رہ گئی. پھر اس کے بعد مطلب اگر آپ دیکھیں تو ایک مسئلہ یہ بھی ان کا تھا، کمزور فوج. اور اس کے علاوہ جو ہے چونکہ مغل عمرہ کے اندر جو ہے اخلاقی پستی کا شکار صرف نہ ہوئے تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو افواج جو تھی وہ بھی اخلاقی پستی کا شکار ہو گئی. تو جہاد کا جذبہ بھی ان کے اندر سے ختم ہو گیا اور آرام طلبی کے عادی ہو گئے. تو لہذا جو ہے یہ بھی ایک مسئلہ تھا، ایک تو دولت کا نہ ہونا، دوسری بات ہے کہ جناب آرام طلبی جو ہے یہ ان کے فوج کے اندر مطلب جنگوں کی ایک جو سختی ہوتی ہے، ہارڈشپ آف بیٹل فیلڈ، وہ ان کے اندر سے ختم ہوتا چلا گیا. تو فوج جو آرام طلبی کی عادی ہو چکی تھی تو لہذا ایک یہ بھی مسئلہ تھا. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے 18 سینچری میں جو پوری دنیا کے اندر جو مطلب بیٹل فیلڈ اور جنگ وار میں جو ایک مطلب ایک تبدیلی آئی اور نیو ویپنز استعمال ہو رہا تھا، وہ جب چیزیں جو ہیں یہ ان کے پاس تھیں، ان چیزوں سے یہ محروم تھے، ان کے پاس نئے ہتھیار نہیں تھے، جبکہ جو ہے آتشی ہتھیار جو ہے وہ بن چکے تھے اور پورا یورپ اس کو استعمال کر رہا تھا. اور جو ہے وہ یورپین جو یہاں پر آئے تھے وہ اپنے ساتھ اپنے ویپنز بھی لے کے آئے تھے. تو ان کے پاس ایک اس چیز کی بھی کمی تھی کہ جناب نیو ویپنز نہیں تھا، نئے طریقے طور و طریقے نہیں تھے. اچھا پھر اس کے بعد سب سے افسوسناک بات یہ تھی کہ ایک بہت بڑا علاقہ مطلب جہاں پہ بر صغیر کے پورے علاقے کے اندر جن کی حکمرانی تھی اور 1526 سے لے کے 1857 تک کے ان کی گورنمنٹ رہی. ان کا پہلا بادشاہ ظہیر الدین بابر آیا، سلطان ظہیر الدین بابر کے بعد پھر ہمایوں، پھر اس کے بعد اکبر، پھر اسی طرح جو ہے مطلب ان بادشاہوں کا ایک سلسلہ تھا. لیکن ان سب لوگوں نے کبھی اس چیز کو کنسیڈر ہی نہیں کیا کہ ان کے پاس بحریہ کی کوئی فوج نہیں ہے، نیول جو ہے نیول فورسز نہیں ہیں، اس چیز میں انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں. اور جبکہ جو ہے ایسے جہاز جو ہے وہ مطلب بڑے بڑے بہترین قسم کے جہاز یورپین بنا چکے تھے اور آپ یہ سمجھیں کہ سمندر کے اندر ان کی ایک بڑی حکمرانی تھی. اور یہ مطلب 15 سینچری سے نہیں، 15 سینچری سے پہلے بھی ان کی بڑی حکمرانی تھی. ایسے یہ جہاز یہ بنا چکے تھے کہ جب یہ ہندوستان کے سرزمین پہ اترے، پورٹوگیز وہ پہلے لوگ تھے جو مطلب نیویگیشن کے ذریعے سے یہاں پہ پہنچے. تو انہوں نے یہ پرتگالی جو یورپین لوگ تھے، یہ اسپین کے برابر میں ایک کنٹری تھا پرتگال، تو یہ جو ہے جب یہاں پہ پورٹوگیز پہنچے تو 14 سینچری میں تو ان کے پاس ایسے مضبوط جہاز تھے کہ جب ان کو لڑنا ہوتا
تو وہ مطلب زمین پہ آتے اور خشکی پہ آ کے لڑتے، اور جب وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ شکست کھا رہے ہیں تو فوراً جو ہے نا اپنے جہازوں میں بیٹھ کے واپس چلے جاتے، اور وہ ان کا یہ دعوت ہے کہ جہاز میں ہم جو ہے سال بھر تک کے رہ سکتے ہیں، اور ان کے ایسے جہاز تھے۔ اور جبکہ ہندوستان کے میں جو ہے نہ کوئی جہاز انہوں نے بنائے، نہ کسی جہاز کے بارے میں انہوں نے سوچا، نہ ہی مطلب ان سب چیزوں کا جو ہے نا مطلب کوئی تصور کیا۔ تعلیم سے یہ دور رہے۔ تعلیم سے جو ہے دور رہنے کی وجہ کیا تھی جناب؟ یہ اپنے آپ اندازہ کیجئے کہ جہانگیر بادشاہ روزانہ مطلب 200 کے قریب کھانے جو ہے اس کے دور کے اندر بنائے جاتے تھے، نئے سے نئے کھانے۔ دنیا جہان سے جتنے شیف تھے اور جتنے باورچی تھے وہ ان کے یہاں آ کے کھانا بنایا کرتے تھے، اور جبکہ کھانا جو ہے وہ اتنا مطلب ایک آدمی کتنا کھانا کھا سکتا ہے، چک نہیں ہوتا تھا اس کھانے کو، لیکن وہ کھانا بنانے کے اوپر پیسہ خرچ ہو گیا۔ اور آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ 12th سینچری اور 11th سینچری میں جو ہے مطلب اس کی بنیاد رکھ دی گئی تھی، یونیورسٹیز کی بنیاد یورپ کے اندر رکھ دی گئی تھی، اور جو ہے یورپ میں مختلف لوگ سائنس اور جو ہے اس کے سائنس کے اوپر ریسرچ جو ہے وہ کر رہے تھے، اور جبکہ یہاں پہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی کوئی بڑی یونیورسٹی بھی موجود نہیں تھی۔ حالانکہ بڑی سلطنت تھی مغلیہ سلطنت نے بڑی بڑی عمارتیں ضرور بنائیں۔ مغلیہ سلطنت نے جو ہے ان کے دور میں کھانے بہترین قسم کے کھانے بنے۔ آپ یہ دیکھیے جو ہمارا جو قومی کھانا ہے نہاری، یہ مطلب جہانگیر کے زمانے میں یہ مطلب پہلی دفعہ یہ پیش کیا گیا۔ نہار کیوں کھایا جاتا؟ تو کھانے تو بن رہے تھے، کھانا پینا تو مطلب اس کے نئے طور طریقے نکل رہے تھے، لیکن پڑھائی لکھائی کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی، کوئی ریسرچ نہیں تھا، کوئی مطلب ایسا آپ کو وہ نہیں ملتا کہ کوئی بڑی یونیورسٹی ہو۔ اگر کسی کو پڑھنا ہوتا تو وہ مطلب کسی آدمی کے پاس چلے جاتا، اور جس کے پاس کتاب ہے، اور اس کے یہاں پر مطلب تھوڑے دنوں رہ کے اس سے وہ کتاب پڑھ لیتا۔ یہ مطلب باقاعدہ کوئی بڑی یونیورسٹیز نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے مطلب اس کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان بن جاتا ہے کہ جو بڑے بڑے مدارس موجود تھے، کیا ان کے اندر جدید تعلیم سکھائی جا رہی تھی؟ تو ان کے ہاتھ میں جدید تعلیم کا کوئی تصور نہیں تھا۔ سر سید احمد خان کے زمانے تک جو ہے نا آتے آتے مسلمان جو ہے پھر وہ ماڈرن جو ہے ایجوکیشن کی طرف آیا۔ تو آپ اس سے اندازہ کر لیجیے کہ کتنا زیادہ مطلب مسلمان جو تھا وہ ایک طرح سے یہاں پر بیکورڈنس کا شکار ہو گیا۔ اور پھر اسی طرح جو ہے مراٹھوں اور سکھوں کی جو ہے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی ہوئی۔ سکھوں کا جو ہے آپ یہ سمجھیں کہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں جو ہے سکھوں نے بہت شدید جو ہے مطلب سکھوں کے خلاف شدید ظلم ہوا، تو لہذا جب یہ سکھ برادری جو ہے یہ ایک ہوئی، اور انہوں نے جو ہے نا ان کے جو مختلف قبائل تھے یہ سب ایک ہوئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی سلطنت وہاں پر قائم کی۔ تو جو ہے اورنگزیب عالمگیر کے بعد تو پھر جو ہے وہ آپ یوں سمجھے کہ لاہور کے اندر ان کی حکمرانی رہی، پنجاب میں انہوں نے پورا قبضہ کیا۔ پھر اس کے بعد سمٹتے سماٹتے ان کی جو حکومت تھی کشمیر تک آ گئی۔ پھر کشمیر میں جو ہے پھر ایک مطلب انہی سکھوں سے جو ہے وہ ہندوستان نے مطلب جب ہندوستان آزاد ہوا تو ہندوستان کو انہی کشمیریوں نے جو ہے جو کشمیری حکمران جو مطلب سکھ تھے انہوں نے ہندوستان کے ساتھ سازش کر کے جو ہے کشمیر کو حوالے کر دیا۔ تو آپ یہ دیکھیے اگر مطلب تاریخ کا جو ہے اس کے ساتھ بہت بڑا مطلب ایک حصہ ہے کہ جناب کشمیر ایشو کا جو مسئلہ ہے وہ تاریخی بھی ہے اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی جو ہے صرف ہمارے جو مسلمان حکمرانی کی نااہلی جو تھی اور اس کی وجہ سے مطلب پریشانیوں کو دیکھ رہی تھی۔ اور برٹش سے پہلے جو ہے یہاں پر پرتگالی آ چکے تھے، پھر اس کے بعد ان کے بعد فرینچ کی جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی وہ آ گئی تھی، تو یہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ اور پھر اس کے بعد انگریز جو تھا وہ ان تمام اس میں سب سے مضبوط اور پائیدار اس میں اپنی حکومت بنائی۔
اس طرح سے جو ہے انگریزوں کی حکومت جو ہے وہ 1857 میں انہوں نے مکمل طور پہ مغلیہ سلطنت کو جڑ سے اکھاڑ کے ختم کر دیا، لیکن وجوہات یہ سب تھیں۔ پھر اس کے علاوہ 1748 میں مطلب حملہ کیا اس نے احمد شاہ ابدالی نے 49 کے اندر، اور یوں سمجھے کہ اس حملے نے بھی جو ہے آپ یوں سمجھیں کہ ہندوستان کو شدید نقصان پہنچایا۔ اس سے یہ بھی پتہ چل رہا تھا کہ جناب انگریز جو تھے وہ مطلب 16 سینچری کے اندر آ چکے تھے، وہ خاموش دیکھ رہے تھے، اور چونکہ مغل فرمان روا جو تھے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے ان افغانیوں کا، اور ان افغانیوں نے شدید نقصان پہنچایا، فائدہ انگریزوں کو، اور انگریزوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ پھر اسی طرح جو ہے ایک لڑائی جو ہے وہ آپ کے پورا مطلب سکھوں کے خلاف انہوں نے بھی کی، مجاہدین تحریک جو تحریک مجاہدین جو تھے وہ سید احمد بریلی صاحب جو تھے وہ بھی مطلب انہوں نے بھی ایک لڑائی کی، اور جس میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے بھی شامل تھے، شاہ اسماعیل شہید۔ تو اس لڑائی سے بھی جو ہے مطلب نتیجہ کیا نکلا، اس سے بھی جو ہے مسلمان اور زیادہ کمزور ہوتا چلا گیا، اور برٹش نے جو ہے برٹش گورنمنٹ جو تھی وہ اکثر علاقوں پہ قبضہ کر چکی تھی، اور وہ مطلب انتظار میں تھی کہ کب اس لڑائی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس لڑائی کا فیصلہ بھی بہت المناک ہوا کہ جناب سید احمد بریلی صاحب جو تھے وہ اور شاہ اسماعیل شہید، جن کی مطلب ایک ولولہ انگیز جو ان کی تحریک تھی وہ ناکام ہو گئی، اور وہ تحریک ناکام ہو کے اور یوں سمجھیں کہ بالآخر کو ان علاقوں پہ جو ہے انگریزوں نے قبضہ کر لیا، اور وہ تحریک اس وجہ سے ناکام ہوئی کیونکہ جو ہے سید احمد جو یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح بھی جو ہے اسلام نافذ کر دیا جائے، اور سرحد جو صوبہ سرحد جو تھا وہ انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ شروع میں تو ساتھ دیا، لیکن بعد میں پھر غداری ہو گئی، اور جو ہے ان کو جو ہے ان کے حوالے کر دیا، سکھوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا، اور پھر ایک لڑائی بالا کوٹ کے اندر آخری لڑائی ہوئی، اور اس لڑائی کے بعد جو ہے سید احمد بریلی اور شاہ اسماعیل شہید دونوں شہید ہو گئے، اور ان کی شہادت کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ انگریز جو تھا وہ اس نے اپنی سلطنت کو وسیع کرنا شروع کیا۔ اس نے مطلب ڈاکٹرائن آف لا کے نام سے ایک قانون بنایا، اس میں انہوں نے یہ مطلب اصول رکھا کہ اگر کوئی بھی ریاست ہے، اگر اس کا جو ہے والی، اگر اس کا جانشین جو ہے ولی عہد اگر وہ واقعی اس کی اولاد ہے تو وہ مطلب انیکسیشن نہیں ہوگا، ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے انیکسیشن نہیں کرے گی، نہیں تو یعنی قبضہ نہیں کرے گی، ورنہ جو ہے وہ مطلب آٹومیٹکلی اس لا کے تحت جو ہے اگر مطلب اگر اس حکومت کو مطلب کوئی چلانے والا نہیں ہے اور اس کے بلڈ ریلیٹو نہیں ہے تو جناب اس ریاست پہ قبضہ کر لے گی۔ تو لہذا بہت سارے علاقوں کے اندر انہوں نے قبضہ کیا، جس میں سندھ کو قبضہ کیا، پھر اس کے بعد پنجاب کو قبضہ کیا، پھر اس کے بعد جھانسی کا جو علاقہ ہے اس کے اوپر قبضہ ہوا، اودھ کا جو علاقہ ہے ان پہ قبضہ ہو گیا۔ دیکھتے دیکھتے ریاستیں، جن ریاستوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا ان کے اوپر بھی انہوں نے قبضہ کیا، جیسے کرناٹک کی ریاست تھی اس کے اوپر انگریزوں نے اس اصول کے تحت مطلب اس اصول کے تحت جو ڈاکٹرائن آف لیبس کے نام سے جو انہوں نے اصول بنایا تھا، لارڈ ڈیلہوزی جو تھا انہوں نے اس اصول کو بنایا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے، اس پہ جو ہے اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے قبضہ کیا۔ لیکن پھر اس کے بعد مسلم تو جو ہے مکمل طور پہ تباہی کا شکار ہو گئے، جنگ پلاسی میں شکست کھا گئے، اور پھر اس کے بعد برطانوی راج کا پھر آغاز ہوا، اور پھر باقاعدہ جو ہے ملکہ کی حکومت جو ہے 1857 کے بعد ہوئی، وار آف انڈیپینڈنس جس کو ہم کہتے ہیں 1857 اس کے بعد ہوئی۔ تو عزیز طلبہ مطلب آپ کو اتنا تو کم از کم لکھنا پڑے گا کیونکہ یہ آپ کا 20 نمبر کا کوشچن ہے، تو لہذا آپ نے اتنی جو ہے مطلب کم از کم مور دین 10 ہیڈنگس آپ کی ہو، اور اس کو آپ ڈیٹیل میں بھی لکھیں، اس میں واقعات جو ہے اس کو جو ہے آپ لکھیے، انگریزوں کی جو توسیع پسندی ہے وہاں تک کو آپ لے کے آئیے، انیکسیشن آف برٹش گورنمنٹ تک کے آپ لے کے آئیں گے۔ تو میرا خیال ہے آپ کی یہ سوال جو ہے
ہم جو اس کو مطلب ریوائز کر رہے ہیں، یہ سوال ایک اہم سوال ہے اور آپ کو ضرور سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آپ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔